قسط کا آغاز قاہرہ سے ہوتا ہے، جہاں خلیفہ کے محل میں آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ صلاح الدین فوراً سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں، جبکہ پیچھے کھڑا رکیف مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ اس کے بدلے کی شروعات ہے۔ محل کے باہر خلیفہ کے سپاہی کاراتیگن اور صلاح الدین کے ساتھیوں پر الزام لگاتے ہیں کہ آگ انہوں نے لگائی۔ کاراتیگن الزام سن کر غصے سے بھڑک اٹھتا ہے۔ اتنے میں صلاح الدین وہاں پہنچتے ہیں۔ خلیفہ باہر آ کر اعلان کرتا ہے کہ ان کے لوگوں نے محل میں لوٹ مار کی کوشش کی اور مزاحمت پر آگ لگا دی۔ وہ کاراتیگن کی طرف اشارہ کرتا ہے، مگر کاراتیگن وہاں سے بھاگ چکا ہوتا ہے، جس سے وزیر کے آدمیوں پر شک مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ خلیفہ کے سپاہی کاراتیگن کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ عرفہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ انہیں جوہر نے بلایا تھا تاکہ سونا محل میں پہنچایا جا سکے، مگر جوہر سب کچھ جھٹلا دیتا ہے۔ صلاح الدین سب کو اندر بلا کر بات کرنے کا حکم دیتے ہیں اور رکیف کو بھی بلایا جاتا ہے تاکہ معاملہ صاف ہو سکے۔ اندر پہنچنے پر جوہر سب کو ایک گھڑی ہوئی کہانی سناتا ہے۔ صلاح الدین سختی سے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھی ان کے حکم کے بغیر ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ جوہر کی بکواس بڑھنے پر ادریس اس کی گردن پکڑ لیتا ہے، مگر صلاح الدین اسے پیچھے ہٹنے کا حکم دیتے ہیں اور سب کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ ایک گہری سازش ہے۔ رکیف کہتا ہے کہ اگر یہ سازش ہے تو تحصیلدار کیوں بھاگ نکلا؟ صلاح الدین جواب دیتے ہیں کہ وہ درگام اور شہوار کے کتوں کی گواہی قبول نہیں کریں گے۔ اس پر رکیف کہتا ہے کہ جرم قبول کرنے والے سپاہی بھی وہی بات دہرا رہے ہیں جنہیں فوراً حاضر کیا جاتا ہے۔ سپاہی بھی وہی کہانی دہرانے لگتے ہیں جو جوہر نے بنائی تھی۔ احتسیز غلاموں کو جھڑک کر کہتا ہے کہ جنہوں نے ان کی جان بچائی، انہی پر الزام لگانا شرمناک ہے۔ خلیفہ قاضی کے فیصلے تک سب کو قید کرنے کا حکم دیتا ہے، جس پر صلاح الدین مشتعل ہو جاتے ہیں، مگر قاضی فاضل بیچ میں آ کر معاملہ سنبھالتے ہیں۔ قاضی فاضل مشورہ دیتے ہیں کہ جب تک انصاف نہ ہو جائے صلاح الدین کے ساتھیوں کو محل میں ہی زیر حراست رکھا جائے۔ سب اس پر راضی ہو جاتے ہیں اور محل میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ ادھر کاراتیگن بھاگتے بھاگتے جمشید سے ٹکرا جاتا ہے، لیکن جلد ہی خلیفہ کے سپاہی اسے گرفتار کر لیتے ہیں۔ دوسری جانب بالن نورالدین کے محل میں تجارت کی اجازت لینے پہنچتا ہے۔ سلطان اسے کیرک کی معلومات کے عوض اجازت دینے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ وہ قدس کی بندرگاہوں پر محفوظ تجارت کے استثناء کی پیشکش کرتے ہیں، مگر بالن سوچ میں پڑ جاتا ہے کیونکہ یہ قدم بادشاہت کے نزدیک غداری سمجھا جائے گا۔ محل سے نکلنے پر مارکس بالن سے کہتا ہے کہ امارلے نے اسے اس راستے پر مجبور کیا ہے۔ اگر وہ سامنے آیا تو نورالدین کو اپنے مقابل پائے گا۔ وہاں قدس میں امارلے جاتلیون سے کہتا ہے کہ بالن نے جو غداری کی ہے وہ اسی انجام کا مستحق تھا جو اسے ملا۔ سبیلا اپنے باپ سے کہتی ہے کہ اس نے بالن کو اس کے حق سے محروم رکھا اور وہ بالڈوین کے لیے بھی ایک خونی تخت وراثت میں چھوڑے گا۔ ایمارلے یہ سن کر طیش میں آ جاتا ہے اور قاہرہ میں صلاح الدین عرفہ سے پوچھتے ہیں کہ سب غلام اس کے زیر نگرانی تھے تو وہ محل میں کیسے پہنچے۔ عرفہ وہ لمحہ یاد کرتا ہے جب غلاموں کا تاجر الیاس خود کو قید میں پا کر آپے سے باہر نظر آتا ہے۔ عرفہ اور ادریس اسے خبردار کرتے ہیں کہ وزیر کے اگلے حکم تک وہ قید میں ہی رہے گا، جبکہ غلام آزاد ہے۔ اس پر الیاس انہی دو لوگوں کو اشارہ کرتا ہے جو خلیفہ کے محل میں حملے کے وقت پائے گئے۔ صلاح الدین کاراتیگن کی بھی سرزنش کرتے ہیں کہ وہ وہاں سے کیوں بھاگ نکلا اور خلیفہ کے محل جانے سے پہلے وزیر سے مشورہ کیوں نہ کیا۔ اب بے گناہی ثابت ہونے تک وہ سب منظم طریقے سے زندان میں رہیں گے۔ ادھر خلیفہ اور رکیف ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی باہمی منصوبہ بندی سے یہ سارا کھیل رچایا جا سکا۔ ان کا اگلا قدم عوام کو صلاح الدین کے خلاف بدگمان کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ جوہر کو لوگوں کے درمیان وزیر کے ساتھیوں کی لوٹ مار کی جھوٹی خبر پھیلانے کو کہتے ہیں۔ جوہر انہیں نذیر کے لوگوں کی قاہرہ آمد کی خبر دیتا ہے، جس پر رکیف خوش ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قاہرہ کو ہلانے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ نذیر کے آدمی صندوقوں میں ہتھیار لیے الزیر مدرسے میں طالب علموں کے روپ میں داخل ہوتے ہیں۔ استاد کے ہاتھ کا بوسہ لینے کے بعد وہ وہی صندوق کھولتے ہیں جس کے اوپر کاغذ رکھے ہوتے ہیں اور اندر بارود ہوتا ہے۔ شام میں سلطان ایک خط پڑھتے ہیں جس میں مصر کی فتح کے بعد عباسی خلیفہ کا نام خط میں لینے کی درخواست کی جاتی ہے۔ نور الدین اسے امت کے اتحاد کے لیے ضروری سمجھتے ہیں اور امرملا بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ مودود خوشی خوشی سلطان کا حکم مصر پہنچانے کی ذمہ داری لیتا ہے۔ قاہرہ میں زندان میں موجود ایتھسیز کاراتیگن سے کہتا ہے کہ یہ اس کی ضد کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ یہاں ہیں۔ اس پر کاراتیگن کہتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی طرح ہر کام وزیر کے حکم سے نہیں کرتا۔ بحث بڑھتی ہے اور وہ دونوں گتمگتھا ہونے لگتے ہیں کہ بوزک درمیان میں آ جاتا ہے، لیکن کاراتیگن پھر بھی واویلا کرنے سے باز نہیں آتا۔ قدس میں امارلے جاتلیون سے کہتا ہے کہ غار میں جلنے والے گنے میں آدھا حصہ رکیف کا تھا، اس کو جواب دینے کے لیے اس کے پاس کیا ہے۔
اتنے میں مصر سے خط وصول ہوتا ہے جسے پڑھ کر امارلے خوش ہو جاتا ہے کہ رکیف نے امارلے کے ساتھ صلاح الدین کے خلاف اتحاد کی پیشکش کی ہوتی ہے۔ امارلے ایک بار پھر مصر کے تخت کے خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ ادھر قاہرہ میں خلیفہ بھی رکیف کے ساتھ منصوبہ بندی کرتا ہے کہ صلاح الدین کو ہٹا کر رکیف کو تخت پر بٹھایا جائے۔ ناظرین، یہیں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔